السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو بتاؤں گا واصف علی واصف صاحب کی زندگی کے واقعات کے بارے میں، جن سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے مرنے کے بعد بھی ان کو پھر یاد رکھا، کیونکہ جو اللہ سے جڑ گیا اس کے نام کو بھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کا نام قائم رہنے والا ہے، اللہ کے نام سے جڑا ہوا نام وہ بھی قائم و دائم رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، واصف صاحب کا ٹارگٹ عام انسان تھا۔ واصف صاحب کی بات مشکل نہیں تھی، واصف صاحب خود غیر معمولی انسان تھے۔ بات جو ہے معمولی تھی، لیکن بات میں تاثیر اتنی تھی کہ دل میں اتر جاتی تھی۔ یعنی وہ اتنی سادہ بات ہوتی تھی کہ بندہ کہتا تھا کہ جی میں تو بڑا مشکل سا فلسفہ لے کر آیا ہوں۔ کسی نے آ کر پوچھا کہ واصف صاحب مجھے اللہ کے راستے میں کس ٹریک پر چلنا چاہیے؟ واصف صاحب نے کہا کہ منزل فیصلہ کرے گی، تم خود فیصلہ نہیں کر سکتے، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ یہ اللہ کی عطا ہے کہ تمہیں اپنے راستے کا مسافر بنائے، تمہارا کوئی کمال نہیں کہ تم دعوے دار ہو جاؤ۔ کسی نے آ کر کہا جی ہمیں اسلام کی حفاظت کرنی چاہیے۔ واصف صاحب نے کہا اسلام تمہاری حفاظت کر رہا ہے، اس غلط فہمی کو نکال دو کہ تم سب نے مل کے اسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو کنسیپٹس کی کلیئرٹی ہے۔ کسی نے کہا جی میں جاننا چاہتا ہوں واصف صاحب یہ بتا دیجئے کہ جو اپنے رشتے ہوتے ہیں ان کے کئی دفعہ رویے اچھے نہیں ہوتے، سلوک اچھے نہیں ہوتے۔ واصف صاحب نے کہا یہ تلوار ہوتی ہے، تلوار اس کو تیز کرنے کے لیے سان ہوتی ہے، پتھر ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسے اس کو رگڑا جاتا ہے تو تلوار تیز ہو جاتی ہے۔ واصف صاحب نے کہا کہ یاد رکھو یہ رشتے سب کے سب اور آزمائشیں رشتوں سے جڑی ہوئی یہ سان کا رول پلے کرتی ہیں، یہ تمہاری تلوار کو تیز کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ان سے بچو گے تو کھنڈے رہو گے۔ اگر تیز ہونا ہے زندگی میں، اگر زندگی میں کیپیسٹی بیلڈ کرنی ہے، اگر اللہ کا قرب چاہیے، اگر سچا تھرو چاہیے آنکھ میں، تو پھر اپنے رشتوں کے ساتھ نبھا کرنا سیکھو۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آپ کی اہلیت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے والے وہ لوگ جن کے پاس کوئی بڑا کمال اور ہنر نہیں ہے، آپ ان کو ساتھ لے کے چلنا سیکھیں۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے والے وہ تمام کے تمام لوگ جو کہ بڑے کوئی قابل نہیں ہیں اور ان کے پاس عقل نہیں ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ لوگ جن کے پاس عقل کی کمی ہے ان کو برداشت کریں، یعنی اپنی عقل پہ نہ چلائیں بلکہ اپنی عقل سے ان کو برداشت کریں۔ جب آپ کم عقل لوگوں کو ساتھ چلاتے ہو تو یہ آپ کی عقل کی زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مفوق العقل کے واقعات کا نام تصوف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بڑا مت پایا جاتا ہے اور یہ کام خراب کیا ہے جھوٹے پیروں نے، 2 نمبر بابوں نے، عاملوں نے، ان لوگوں نے کام بڑا خراب کر دیا ہے۔ یہ وہ سب کے سب لوگ ہیں جنہوں نے ڈونگ رچائے ہیں، لوگ خواہشوں سے بھرے ہوئے ہیں، ایمان ہے نہیں لوگوں کے پاس، اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ تصوف ہے اللہ کے راستے کا مسافر بننا، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا۔ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ ایک پیر ہے جو خواہش پوری کرتا ہے، اصل پیر وہ ہے جو خواہش سے جان ہی چھڑوا دے، جو کہتا ہے جی کہ خواہش چھوڑ، یہ خواہشیں پوری ہو گئیں تو کیا ملے گا، خواہش چھوڑ، خواہش بھی وہ مانگ کہ اللہ کا قرب رہے۔ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ وہ عطا کر کہ تیرے در کے سوالی رہیں، یا باری تعالیٰ وہ رستہ عطا کر جو تیری طرف جاتا ہو، تیری رضا کا رستہ ہو، یا باری تعالیٰ ہمیں وہ انداز سکھا دے جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تھا۔ تو واصف صاحب انسپائریشن کے ذریعے تبدیلی لاتے تھے، اور یہ دنیا کا 5th لیول ہے، تبلیغ کا 5واں درجہ ہے۔ جون سا ماڈرن آج کل سائنس کہہ رہی ہے وہ ٹیلنگ نہیں ہے، اچھی بات بتانا نہیں ہے، وہ اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طریقہ کار سے متاثر کرنا ہے۔ جب آپ کسی کو شدید متاثر کرتے ہو نا اپنے اخلاق سے، درگزر کرنے سے، تو یقیناً ایک چھوٹا سا واقعہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک صاحب تھے، رمضان کے دن تھے، واصف صاحب اس زمانے میں پڑھاتے تھے۔ واصف صاحب بیسیکلی ٹیچر تھے، انگلش پڑھاتے تھے، تو وہ ملنے کے لیے آ گئے اور وہ آ کے بیٹھے۔ آپ نے کہا چائے پیو گے؟ آپ کا اندازہ دیکھیے کیا ہے۔
اس نے کہا ہاں جی بالکل میں چائے پیوں گا۔ رمضان تھا، آپ نے خود چائے بنائی، اس کو پیش کی۔ اس نے کہا میں نے چائے پینی ہے، میرا روزہ نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر آ گیا، تیسرے دن پھر آ گیا، کرتے کرتے کتنے دن گزر گئے اور واصف صاحب اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلاتے رہے۔ اب یہ فقیر کر سکتا ہے، درویش کر سکتا ہے، دنیا دار تو کہے چل نکل۔ ایک دن اس بندے نے کہا آپ چائے نہیں پیتے؟ آپ چائے بنا کے پلا رہے ہیں، خود کیوں نہیں پیتے؟ واصف صاحب نے کہا جی میرا روزہ ہوتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ بندہ پکا روزے دار ہو گیا۔ یہ برداشت کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ کوڑا پھینکنے والے کو معاف کرنے والے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے نا۔ وہ ذات گرامی کا کمال دیکھیے، تبلیغ نہیں کی، اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھا دیا کہ جو معاف کرتا ہے وہی کلمہ پڑھا سکتا ہے۔ معافی جون سی ہے وہ کلمہ پڑھانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ دعا دینا کلمہ پڑھانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ آسانی پیدا کرنا کلمہ پڑھانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ آج ہم صرف اور صرف تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، زبان کے ذریعے، زبان کی تبلیغ۔ ایک اور اس میں گہرا جملہ ہے۔ واصف صاحب فرماتے ہیں اگر تمہارا کسی سے تعلق نہیں ہے نا تو تبلیغ ایسی ہے غیر زبان میں سپیچ ہو، تقریر ہو۔ غیر زبان کی سپیچ میں چائنیز بولتا رہوں سمجھ نہیں آئے گی۔ تعلق وہ بنیاد ہوتی ہے جس سے بات منتقل ہوتی ہے۔ جب تک آپ کا میرا تعلق نہیں ہے نا، میں بات کہوں گا، بات کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا میرا ایک تعلق ہے، وہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا تعلق ہے، اگر وہ تعلق ہے تو میری کہی ہوئی بات کا اثر آپ پر زیادہ ہوگا۔ سو کسی انجان کو تبلیغ کرنا بغیر تعلق کے، بغیر جانے، بغیر اپنا بنائے بڑا مشکل کام ہے۔ واصف صاحب کہتے تھے تبلیغ تعلق سے ہوتی ہے، تبلیغ غیر تعلق سے نہیں ہوتی۔ پہلے اپنا بنایا جائے تو بات کا سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں کو ٹریٹ کرنے، سکھانے کی بات کریں تاکہ وہ ایک بہترین انسان بن سکیں، تو واصف صاحب کے بعض جملے جو ان سے ہیں نا وہ بڑی ڈیپتھ ہے ان میں۔ واصف صاحب کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد مؤدب ہو، دیکھو کتنا شاندار جملہ ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے، ہر اولاد والا چاہتا ہے میری اولاد مؤدب ہو، تو پھر اپنے والدین کا ادب ضرور کرو، کیونکہ تمہاری اولاد صرف سننے سے، نصیحتوں سے ٹھیک نہیں ہوگی۔ جو پریکٹیکلی انہوں نے دیکھا ہوگا وہ وہی کریں گے۔ ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میں ان گھروں کو جانتا ہوں جن گھروں میں عورت اور مرد بچوں کے دادا دادی، نانا نانی کا ادب نہیں کرتے، یعنی اپنے بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، اور کل کو امید کرتے ہیں کہ یہ جو بچے معصوم ہیں نا جی، چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں، بڑے سادہ لگتے ہیں، یہ 20-25 سال کے بعد سنبھالے نہیں جاتے۔ پھر یہ بچوں سے امید کی جائے کہ یہ ادب ہمارا کریں گے۔ بھائی جو تم نے کمیٹی ڈالی تھی وہ کمیٹی نکل آئی ہے۔ مؤدب انسان کی اولاد مؤدب ہوتی ہے۔ جس نے ادب کر کے دکھایا اس کو ادب گر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جس نے ادب کر کے دکھایا ہی نہیں ہے وہ ادب کیسے لے سکتا ہے؟ دیکھیں واصف صاحب کے مضامین ہیں، آپ تقریر کرنے کے عادی بھی نہیں تھے۔ آپ کہا کرتے تھے سوال کرو، سوال سے موضوع بنایا کرتے تھے۔ یعنی آپ کی جتنی کیسٹس ہیں، جتنی کتابیں ہیں، ایک تقریب تھی، کتاب کی تقریب تھی، کرن سورج کی آپ کی کتاب جب منظر عام پر آئی، اور اس میں بانو قدسیہ صاحبہ بھی تھیں، اور اس وقت وزیر اعلیٰ تھے منظور الہی صاحب، یعنی بڑے بڑے نام موجود تھے۔ جب واصف صاحب کی سپیچ کی باری آئی تو آپ نے سپیچ شروع کی اور ساتھ ہی چھوڑ دی۔ آپ نے کہا جی آپ لوگ مجھ سے سوال کریں، جب کوئی سوال کرے گا تو مضمون خود بن جائے گا۔ تو یہ کمال تھا آپ کا کہ آپ سوال کے ذریعے مضمون بنا لیتے تھے، یعنی پریفر کرتے تھے۔ پھر کہا کرتے تھے سوال وہ پوچھو جو کتاب میں نہ ہو، کتاب کے سوال کا جواب کتاب میں لکھا ہوا ہے، جا کے پڑھ لو۔ سوال وہ پوچھو جو کتاب میں نہیں ہے تاکہ نیا جواب آئے، یعنی کتاب کے باہر کے سوال کا جواب کتاب سے باہر ہی ملے گا۔ سو آپ کو اللہ نے یہ فن دیا تھا کہ آپ کے مضامین پڑھیے، آپ کوئی بھی مضمون نکال لیں، آپ پردیسی نکال لیجئے، آپ محبت نکال لیجئے، آپ یا الہی نکال لیجئے، آپ کوئی بھی مضمون نکال لیجئے، اس کا پیراہن، اس کا سٹرکچر وہ ایک اس انداز کا ہے کہ وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ کاٹ کاٹ کے شاید لکھا ہوا ہے۔ عام طور پر مضمون جیسے لکھے جاتے ہیں اس کا ایک فلو ہے، وہ ایسے ہے جیسے کوئی چیز اتری ہوئی ہے، یعنی اس چیز کو لکھوایا گیا ہے، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ آپ کو ایک اور چیز اس پہ بتاتا جاؤں،
کہ واصف صاحب کے 99.9% مضامین رات کے تہجد کے وقت لکھے گئے تھے۔ آپ رات کے 2-2:30 بجے لکھا کرتے تھے، یعنی کہ وہ تمام مضامین قدرت کی کوئی عطا ہوتی تھی۔ قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں پروفیسر سیف اللہ خالد صاحب، وہ مجھے بتانے لگے کہ رات کے کہیں پچھلے پہر واصف صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو واصف صاحب ایک دم خاموشی جوڑی ہوئی اور اٹھ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزر گئی تو واپس آئے، چند صفحے پکڑے ہوئے 6-7۔ کہتے ہیں یار یہ سیف اللہ خالد پڑھا تو پورا مضمون تھا۔ انہوں نے کہا جی واصف صاحب یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ابھی آیا ہے۔ تو وہ پڑھا، جب پڑھ لیا سیف اللہ خالد صاحب نے تو واصف صاحب کہنے لگے اے میں نے لکھیا، اے لکھوایا گیا ہے۔ یعنی کہ واصف صاحب کو اللہ نے یہ انداز دیا تھا کہ خاص کیفیت میں وہ تمام چیزیں جون سی ہیں سٹرکچرڈ ہو کے، دیکھو ایک موضوع لکھنا، کریٹو لکھنا، بھرپور تاثیر میں لکھنا، پھر اس کے اسلوب سارے کے سارے عقائد کے لحاظ سے، نظریے کے اعتبار سے، اردو کے سٹرکچر کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے ٹھیک ہونا، یہ اللہ کی عطا کی نشانی ہے کہ بندے کے اندر کا باطن کتنا اجلا ہوا ہوگا کہ اس کے ظاہر باطن سے تحریر نکلتی ہے تو وہ بھی اجلی ہوئی ہوتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیراً۔